میڈیا پہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہم نے ان میں اعادہ کیا ہے اپنے موقف کا کہ ہم ایک قدم نہیں ہٹیں گے جو ہمارے شہداء ہیں ان کے خون کے حساب سے. ہم نے کمیشن کی ڈیمانڈ کی ہے 9 مئی کے حوالے سے, 26-27 نومبر کے حوالے سے. گولی کس نے چلائی, کیوں چلائی, کون ذمہ دار ہے, یہ تمام بات پاکستان کے عوام کے سامنے آنی چاہیے اور ہم لا کے چھوڑیں گے. جب تک یہ نہیں ہوتا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہماری جو دوسری ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی جتنے بھی اسیران ہیں ان میں شاہ محمود قریشی ہیں, یاسمین راشد ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, میاں محمود رشید ہیں اور دیگر سینکڑوں, ان سب کو رہائی ملنی چاہیے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب 2 سال ہونے کو آئے ہیں ان لوگوں کو ضمانت نہیں مل رہی, ان لوگوں کے مقدمے آگے نہیں بڑھ رہے. تو قانون کے مطابق ان کے مقدموں کو آگے بڑھنے دیا جائے. جو جبر ہے عدالتوں پہ وہ ختم کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا خط ہمارے سامنے ہے. تو ہم سمجھتے ہیں اگر آئین اور قانون کی بحالی ہوتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ عمران خان صاحب بہت جلد ہمارے ساتھ نہ ہو. اور ہم ملک میں وہ سیاست چاہتے ہیں جو عوام دوست سیاست ہے, اور اس کی سربراہی عمران خان صاحب کریں گے. ہم سب ان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے, عوام کی جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کو ہم مل کر فلاح کی جانب لے کر جائیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ شیر افضل مروت نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ جہاں بھی مجھے ملیں گے میں ان کو گلے لگا لوں گا. تو دیکھیں یہ باتیں جو ہیں ان کا ہم بڑی بات کرنا چاہ رہی ہیں, آپ اس طرف ذرا رہیں اگر, تو یہ چھوٹی بات ہے. سر یہ بتائیے گا اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان تو گورنمنٹ کا ہوگا, تو وہ کیسے آپ کے ساتھ مذاکرات پہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ بھی سمجھتی ہے, میں سمجھتا ہوں ہر ایک اب سمجھتا ہے اس ملک میں کہ ایک ایسا نظام جس میں آپ ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو باہر رکھیں, سب سے مقبول جماعت کو جس کو عوام کا اعتماد حاصل ہے باہر رکھیں, وہ نظام چل نہیں سکتا. اس لیے یہ جو سمجھ ہے, یہ جو سوچ ہے, یہ شاید کچھ دیر سے آئی ہے لیکن درست ہے. اگر آ رہی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ایسا نظام جس میں آپ جمہوریت کو کچل دیں اور پھر کہیں یہ جمہوری ہے وہ چل سکے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ساتھ سچ بولیں, یہ ملک سچائی پر چلے, اس ملک کی سیاست سچائی پر چلے, جو حقیقت ہے اس کو مانا جائے. سر عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, کیونکہ 2-3 آپشن دیے جا رہے ہیں, بنی گالا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ بالکل کوئی ہاؤس اریسٹ قبول نہیں کریں گے. وہ جیل سے باہر تب آئیں گے جب قانون کے مطابق ان کو بریت ملتی ہے یا ضمانت ملتی ہے. وہ کسی اور طرح باہر نہیں آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بنی گالا آ کے بیٹھ جائیں اور چپ ہو کر بیٹھ جائیں. وہ اپنی سیاست کریں گے اور اپنے تمام آئینی حقوق کا استعمال کریں گے. دیکھیں گفتگو آگے چل رہی ہے. فیس سیونگ دینا تو ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو, عوام کو ان کے حقوق ملے. جو بھی کوئی طریقہ ہوگا وہ ہم اپنائیں گے آگے بڑھنے کے لیے. ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے, ہم کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. ہم کہہ رہے ہیں عوام کا حق عوام کو دو. اچھا سر, ابھی جو ڈسکس ہو رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں خان صاحب کو سزا ہو PTI جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی سے متعلق جو جوڈیشل کمیشن تھا اس کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی. بالکل نہیں ہٹی. اگر آپ پڑھیں جو آج ہم نے تحریری دستاویز دی ہے, ہم نے اس میں بالکل یہ بات کی ہے کہ جو ووٹ ہے اس کی عزت جو ہے اس کو ہم بحال کریں گے. جو ووٹ ڈالا گیا اس کی عزت کو بحال کریں گے, اور آئندہ جو الیکشن اس ملک میں ہونے ہیں یقینی بنائیں گے کہ وہ شفاف ہوں. جو کچھ 8-9 فروری کو ہوا وہ آئندہ نہ ہو سکے. ہم نے بالکل ایک قدم ہم اس اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. عمران خان سے ملاقات کی بات ہوئی ہے ایک بار پھر, آپ کو لگتا ہے کہ جی بالکل ہونی چاہیے ملاقات. ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 1-2 دن میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی, اور مزید جو لائے عمل ہے وہ ان کی رہنمائی میں طے پائے گا. خان صاحب آگاہ ہیں جو باہر جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل ہیں. دیکھیں آج کل تو ان کے مختلف مقدمے چل رہے ہیں, ہر روز ان سے ملاقات ہو رہی ہے, ہر روز جیل میں ان کو اطلاع ملتی ہے. اور انشاءاللہ کل میں جاؤں گا. القادر کا مقدمہ کل پھر ایک دفعہ مقرر ہے فیصلے کے لیے. ہم وہاں ہوں گے, گفتگو بھی ہوگی. اس کے علاوہ ہم نے کہا ہے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کرائی جائے. اچھا سر, 190 ملین پاؤنڈ میں ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو سزا ہوگی, اس کا جو فیصلہ تھا وہ کابینہ نے دیا تھا. جو کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کو ہوتا ہے, تو اس میں صرف خان صاحب پہ کیوں ہے؟ نہیں, یہ لغو مقدمہ ہے. کابینہ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ یہ رقم جو ہے ملک ریاض صاحب ان کے خاندان کو دے دی جائے یا ایک مخصوص اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے. یہ بالکل ایک غلط بیانیہ بنایا گیا ہے. کابینہ کے پاس کبھی یہ رقم نہیں آئی, کابینہ کے اختیار میں یہ کبھی رقم نہیں تھی. یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ کابینہ نے کوئی ایسا پیسہ جو ریاست پاکستان کی ملکیت تھا اٹھا کے ملک ریاض کو دے دیا کہ جاؤ سپریم کورٹ میں اپنا جرمانہ ادا کرو, یہ بالکل لغو بے بنیاد بیانیہ ہے. اور جب یہ فیصلہ آئے گا سامنے تو آپ دیکھ لیں گے. کابینہ کے سامنے صرف ایک چیز آئی تھی کہ جو ملک ریاض خاندان اور
برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کا معاہدہ ہوا ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی چاہتی تھی کہ اس کی تشہیر نہ کی جائے، اور یہی صرف کابینہ نے کہا، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر ہمارے قانون کے تحت نیب یا کوئی اور ادارہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو ان کو بالکل اجازت ہے، وہ قانون کے مطابق آگے بڑھیں۔ آرمی چیف کی ملاقات مختلف سیاسی قائدین کے ساتھ KP کے اندر ہوئی ہے، تو کیا خان صاحب اس بات سے آگاہ ہیں اور ان کا کیا کمنٹ ہے اس کے اوپر؟ آپ کی بات ہوئی ان سے؟ دیکھیں، بیرسٹر گوہر صاحب کی یہ بالکل وضاحت کر دوں، وہ پشاور گئے تھے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک اجلاس تھا، کرم کے حوالے سے اجلاس تھا، اس اجلاس میں دیگر لوگوں کے ساتھ، اس میں گورنر صاحب بھی موجود تھے، ملاقات ہوئی، لیکن ایک یہ بیانیہ دیا گیا کہ ان کی کوئی خصوصی ملاقات ہوئی ہے، 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے، اس کی وہ تردید کر چکے ہیں اور یہ چیز خان صاحب کے علم میں ہے۔ جو تصویر آئی اس میں تو برشٹر گور نہیں تھے، جو اجتماعی تصویر آئی اس میں برشٹر گور نہیں تھے، اس کا مطلب پھر کہیں الگ ملاقات نہیں تھے، وہ شاید تصویر میں نہ ہوں، وہ تھوڑی دیر سے آئے تھے، اسی ملاقات کا ذکر ہے جو دیگر احباب نے کیا۔ صاحب ایک بات بشرا بی بی سے متعلق کچھ دن قبل فیصلے آ رہے تھے کہ وہ قانونی ٹیم کو بھی نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا کچھ، بالکل ایسا کچھ نہیں ہے، بشرا بی بی نہیں یہ پھیلائی جاتی ہیں یہ باتیں، ایسا کچھ نہیں، نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہے۔ راجہ صاحب ماضی میں آپ اور پرسوں دونوں دن سے تردید کر رہی ہے، ہمارے ذرائع کے مطابق ملاقات ہوئی چاہے کسی بھی فورم پہ ہوئی۔ دیکھیں یہ ہم نے وضاحت کر دی نا، وضاحت کر دی کہ ان کی ملاقات اس فورم میں ہوئی جہاں دیگر عمائدین بھی موجود تھے، اور یہ بڑی ملاقات تھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ راجہ صاحب آپ ماضی میں میاں نواز شریف کے کیسز بھی لڑتے رہے ہیں، ایک سیکنڈ جی، پارٹی کے ہوں گے، PTI کے ہوں گے، JUI کے ہوں گے، سب آئیں گے میرے ساتھ تصویریں نکالیں گے، اور آپ کسی اور مشاہدے کو کڑے کر دیں، کوئی تصویر تو چھوڑو ہاتھ نہیں ملاتا ہے۔ لوگوں نے اللہ نے لوگوں کی دلوں میں محبت ڈالی ہے، اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اور نہیں یہ کسی انسان کا کارنامہ ہے۔ اگر کسی نے ڈلوانا ہوتا تو وہ شیر افضل کو کوئی نہ چنتا، وہ چنتے جو جن کے منظور نظر ہوتے۔ میں اس جیلیسی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ باقی رہی بات خان کے ساتھ، میں پشتون ہوں، میں نے جن ماں باپ نے میری پرورش کی ہے، یاد رکھیں، نہ میں کبھی زندگی میں خان کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہوں، نہ کروں گا، چاہے خان میرے ساتھ کچھ بھی کر لے، اور نہیں میں خان کی پارٹی جو ہے اس کے کاز کو نقصان دے سکتا ہوں۔ باقی رہ گئے دوسرے لوگ، وہ چاہے کوئی کیوں نہ ہو، وہ اب جو بھی میرے ساتھ کریں گے، میں انشاءاللہ قانون، اخلاقیات اور اقدار کے تحت ان کو جواب دیتا جاؤں گا۔ تھینک یو۔